یہاں پہ معصوم ایک جملہ فرماتے من جالس العلماء استبصر، جو علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ با بصیرت بن جاتا ہے، جو جاہلوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کی بصیرت ختم ہو جاتی۔ 24 گھنٹہ جوان اگر صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھا رہے، خواتین ڈراموں کی سیریز پہ بیٹھی رہیں، بصیرت کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے کہتے ہیں نا مثلا گاجر کھاؤ تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی، ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو وٹامن ڈی لے لو، کیلشیم کی کمی ہے تو مثلا فلاں چیز کھا لو، چربی بڑھ گئی ہے تو مثلا کہتے ہیں لہسن کھا لو۔ تو کس چیز کو بڑھانا ہے کس چیز کو کم کرنا ہے اس کی چیزیں ہیں، بدن پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر صاحب بصیرت بننا ہے، وہ آنکھیں جس سے تجھے پتا لگے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھو۔ جالس العلماء، علماء کا مطلب جس بندے کے پاس اتنا علم ہو وہ تمہاری رہنمائی کر سکے۔ اب یہ علماء کتاب بھی ہے، اب یہ علماء قرآن بھی ہے، اب یہ علماء سیرت اہل بیت بھی ہے۔ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ ایسی چیزیں پڑھو جس سے تمہاری بصیرت کیا ہو، بڑھے۔ کل میں نے مثال دی تھی نا کہ جنگ صفین میں جب وہ شخص امیر المومنین کو برا بھلا کہنے لگا کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی، بیٹھا نہیں کبھی علماء کے ساتھ، صبح سے شام تک بنو امیہ کے ساتھ بیٹھا۔ اب جن کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے انہی کے رنگ رنگ جاتا ہے۔ اور جب امام کے صحابی نے اسے کہا کہ کیوں گالیاں دے رہے ہو علی بن ابی طالب، کہا صاحبکم لم یصلی، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا، صاحبکم قاتل العثمان، تمہارے مالک نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس کو پکڑ کے لایا، عمار سے ملایا، عمار کے بعد اس کو لے گیا اویس قرن کے پاس، کہ دیکھ یہ زہاد اربعہ میں سے کچھ ایسے رسول خدا کے چاہنے والے تھے جن کو لقب ملا زہاد ثمانیہ، 8 ایسے جن کی عبادت مشہور۔ اویس قرن پوری رات ایک رات سجدے میں، ایک رات رکوع میں، کہا جو بندہ یمن سے اٹھ کے آیا اور عاشق عبادت ہے، کیا کسی ایسے کے لشکر میں جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا؟ تمہاری عقل پر پردے پڑ چکے ہیں۔ یمن سے سفر کر کے آیا جنگ صفین میں، اگر اسے پتا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتا تو ویسے قرر علی کے لشکر میں ہوتا۔ کیوں امیر المؤمنین جنگ کو روک کے وقت نماز ہوتا ہے نماز پڑھتے؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا نماز کا وقت نہیں، امیر فرماتے ہیں یہ جنگ میں حفظ بقاء نماز کے لیے تو لڑ رہا ہوں۔ جب اس نے اویس قرن کو دیکھا، جب اس نے عمار کو دیکھا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، صاحب بصیرت بنا۔ 5 منٹ کے لیے اسے صحبت ملی اس کی جو علی کی صحبت میں تھا، 5 منٹ ایسی صحبت ملی جو علی کی صحبت والا تھا، فوراً دل سے بغض امیر المؤمنین نکل گیا۔ کتنا اثر ہے مجالس امام حسین کا، یہ صحبت حسین ہے، یہ کلام حسین ہے، یہ اثر ابی عبداللہ الحسین ہے۔ فرمایا جالس العلماء، جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بابصیر بن جاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت سورہ حدید 128، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یأتکم کفلین من رحمہ ویجعل لکم نورا۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، صاحب تقوی بنے، رسول پر ایمان لائے، اللہ اسے 2 بازو عطا کرتا ہے، یعنی اسے صاحب بصیرت بناتا ہے۔ یہ پر ہیں، بصیرت کے پر ہیں، اسے عطا کرتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور خدا اس کے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ نور قرار دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا اسے وہ نورانیت، بعض مفسرین نے لکھا یہ نور آخرت کا نور ہے، لیکن ہمارے مفسرین کہتے ہیں آخرت میں بھی اس بندے کو نور ملے گا، لیکن آخرت کا نور اتنے کام والا نہیں ہے جتنا دنیا کا نور کام والا ہے۔ یہ نور یہاں ملے گا، مطلب اسے وہ ٹورچ، اسے وہ روشنی خدا دے گا جہاں سے یہ راہ کو پہچان سکے گا کہ میں نے یزید کے لشکر میں جانا ہے یا میں نے حسین کے لشکر میں جانا ہے، میں نے صفین میں علی کے مقابلے میں جانا ہے یا علی کا ساتھ دینا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہیں پر ہے وَيَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، خدا اس کے لیے ایک راستہ بنائے گا، خدا اسے یہ بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان بصیرت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی پھر آپ کبھی بھی باطل کے راستے پہ نہ چلیں گے، ہمیشہ حق کی راہ پہ گامزن رہیں گے۔ دوسری ہے بصیرت دینی، انسان کو پتہ ہونا چاہیے، بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، کہ میں نے کہا یہ جمل، یہ صفین، یہ نہرواں، یہ واقع کربلا، دینی اعتبار سے میں جس فقہ میں ہوں، جس مکتب میں ہوں، وہ مکتب صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بصیرت ہونی چاہیے۔ کہ آج واقعاً مسلمان کو نہیں، نہ مسلمان سوچتا ہے کہ میں نے مفتی ہمدرد کی ایک بات کی تھی آپ کی خدمت میں اس دن، کوئی بڑا اچھا سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمیں کس نے کہا کہ ہم صرف ابو حنیفہ کی فقہ کو ہی فالو کریں؟ ہم کیوں اپنی فقہ جعفر صادق سے نہیں لے سکتے بھائی؟ یعنی یہ کہاں کی منطق ہے کہ میں نے ایک ہی فقہ فالو کرنی ہے؟ قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے ابو حنیفہ کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں،
امام شافعی کے بارے میں، امام حنبل کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں کو فالو کرنا ہے؟ مطلب یہ سوچ بھی پیدا کرنا کہ واقعاً میں اپنے فقہی مسئلہ فرزند رسول سے کیوں نہیں پوچھ سکتا۔ اور یہ بھی عجیب اتحاد ہے اہل بیت کی فقہ میں کہ عالم اسلام میں 4 امام ہیں اہل سنت، اور 4 اماموں کی 4 فقہیں ہیں الگ الگ۔ 4 امام کتنی فقہیں؟ 4 فقہیں الگ الگ، کوئی کہے گا ادھر، کوئی کہے گا ادھر، کوئی کہے گا ادھر، اختلاف ہے۔ اور عالم تشیع میں 12 امام ہیں۔ یہ بندہ صاحب عقل ہو تو پوائنٹ پکڑتا ہے۔ عالم تشیع میں 12 امام ہیں اور 12 کی 12 فقہ ایک پائی جاتی ہے، تو بندے کو اطمینان وہی ہونا چاہیے نا جہاں اتحاد زیادہ ہے۔ 4 امام ہیں، فتاوا میں اختلاف ہے، یہاں 12 امام ہیں، فتاوا ایک ہیں۔ جیسی نماز علی نے پڑھی ویسی حسن نے پڑھی، ویسی حسین نے پڑھی، ویسی زین العابدین نے پڑھی، 12 کے 12 نے ایک نماز پڑھی۔ اور ہمارا جو سلسلہ ہے، یہ تمام تر کاتبین حدیث کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ۔ امام رضا کی وہ حدیث ہے نا نیشاپور میں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہتے ہیں اس حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ کون سا ہے؟ سونے کا سلسلہ۔ سونا کیوں؟ کیونکہ بیچ میں کوئی بھی غیر ہاشمی راوی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک مولا علی تک پہنچتے ہیں، علی نے رسول سے، رسول نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے۔ ہمارے جتنے سلسلے ہیں چھٹے امام سے آپ جو پوچھو گے وہ فرماتے میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے، قطعاً بیچ میں کوئی، یعنی گھر کی بات گھر تک جاتی ہے، گھر سے رسول تک جاتی ہے، رسول سے جبرائیل تک جاتی ہے، اور جبرائیل سے اللہ تک چلی جاتی ہے۔ یہ بصیرت ہو کہ جناب میں نے کس دین کا انتخاب کرنا ہے۔ آج جوان یونیورسٹی میں جاتا ہے، پچھلے زمانوں میں کبھی اوشو کا فتنہ آیا، کبھی کانٹ، کبھی ڈیکارٹ، مختلف چیزیں جوانوں کے ذہنوں میں، بچیاں جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو یہ حقوق النسوان کے نام سے ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اسلام کی یہ چیز اس عورتوں کے خلاف ہے، اسلام کی یہ چیز عورتوں کے خلاف ہے۔ اب سب سے پہلے جو بغاوت ہوتی ہے وہ دماغ کرتا ہے۔ جب دماغ دین کے لیے باغی ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع۔ پہلے آپ نے بچے کے دماغ کو مطیع بنانا ہے۔ جب تک دماغ اللہ کی، لیکن دماغ باغی بنا کے نماز کیوں پڑھوں؟ دماغ نے بغاوت کی، حجاب کیوں کروں؟ اتنی گرمی میں مرد کھلے ڈھلے گھومے، سارا حجاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ دماغ جب بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ پہلی بغاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تبھی فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صاحب حکمت بناؤ۔ ہاں اگر وہ اتنا اطاعت گزار نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو اسے حکمت بتاؤ۔ جس طرح شراب کے منع کی حکمت، خنزیر نہ کھانے کی حکمت، سودی نظام کو نہ اپنانے کی حکمت، خاتون حجاب کرے اس کی حکمت، ہر چیز کی حکمت ہے۔ مرد پر نفقہ واجب ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے میں کیوں کماؤں بھائی، صبح سے شام تک میں محنت کروں، اس کو فری میں کھلاؤں۔ کچھ ذمہ داریاں مرد پر، کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پر، اور ذمہ داریاں مردوں کے جسم کے حساب سے، وہاں ذمہ داریاں عورتوں کے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم مرد کے بناوٹ کو ڈسکس کریں اور خاتون کی بناوٹ کو ڈسکس کریں۔ مرد کے بدن میں اٹریکشن نہیں ہے، عورت کے بدن میں اٹریکشن ہے، تو جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف سونا ہے۔ اب آپ کہو کہ پتھر کو بھی چھپاؤ، سونے کو بھی چھپاؤ، پتھر کو چھپاؤ گے تو فائدہ کیا؟ کوئی خریداری نہیں ہے۔ یہ چھپانا تو سونے کو ہے جو چیز چوری ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ پیسوں کی بنڈل رکھو، دوسری طرف ٹشو پیپر رکھو، خطرہ ٹشو پیپر کو ہے یا کس کو ہے؟ پیسوں کی بندی کو، اس کو خطرہ ہے۔ تو جس چیز کو خطرہ ہوتا ہے اس کو چھپایا۔ اللہ نے جو جسم بنایا اس جسم کی خصوصیات سے اس کے احکام بنائے، مرد کا جسم بنایا اس کی خصوصیات کے اعتبار سے کچھ احکام بنائے۔ اسی طرح جنگل میں جاتے ہو، حیوانوں میں بھی نر و مادہ ہے، ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب چڑیا بولے یا چڑا بولے میرے اوپر یہ ڈیوٹی کیوں رکھی ہے، اس کے اوپر کیوں رکھی ہے؟ کوئی چھتا بناتے ہیں، کوئی شہد لاتے ہیں، کوئی بچے پیدا کرتا ہے، مختلف چیزیں اللہ نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ نظام سب پر ایک حکم اگر لگ جائے تو دنیا میں نہ گاڑی بنے نہ جہاز بنے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں گرمی میں رگڑتا رہتا ہوں، میں کالے ڈامبر پہ چلوں، مجھے ہینڈل بنا دیا جاتا، میں اے سی میں رہتا۔ پیڈل بولتا مجھے پیڈل کیوں بنایا، یہ 24 گھنٹہ جوتا میرے اوپر رکھے رہتا ہے۔ اب باہر کسی کو پیڈل بننا ہے، کسی کو ہینڈل بننا ہے، کسی کو ٹائر بننا ہے، تب جا کے گاڑی بنے گی۔ اب عورتیں بھی بولے کہ ہم بھی کمائیں گی، مرد بھی بولے کہ میں بھی کماؤں گا، اب دونوں کمانے پہ لگ جائیں پھر بچوں کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ جناب اگر عورت 24 گھنٹہ کما نہیں سکتی، ظاہر ہے ماہواری کے مسائل ہیں خواتین کے، ان دنوں میں کام کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے، ان دنوں میں کام کرنا اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر تو پورا سال چھٹیوں میں ہی سارا گزر جائے گا۔ کچھ کام ہے ہارڈ ورک ہوتے ہیں وہ مردوں
مردوں کے ہیں, کچھ کام سافٹ ورک ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, مرد کی اپنی ذمہ داری رکھی, عورت کی اپنی ذمہ داری. یہ دین حکمت ہے. جب آپ حکمت سے دور ہو جاتے ہو تو پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج ویسٹرن ورلڈ میں اتنے انہوں نے وومن رائٹس کو بڑھا دیا, اتنے رائٹ, مثلا عورت مرد سے الگ ہو جائے تو مرد کی آدھی ملکیت خاتون کے پاس چلی جاتی ہے. یہ کل ہی مجھے کسی نے بتایا, خبر صحیح یا سچ آپ خود جا کے تصدیق کر دیں. ایمیزون کا جو مالک تھا بیوی کو طلاق دے دی. وہ کہتے ہیں جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں اس میں اس کی بیوی بھی آ گئی فری میں. اس نے اتنا کمایا, بیوی نے طلاق لی, آدھی کی آدھی ملکیت اس کی بیوی کے پاس چلی گئی. اب ویسٹرن ورلڈ کے مرد شادی نہیں کرتا. اس نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے, لیونگ, ساتھ رہیں گے پر شادی, لیگل شادی نہیں کریں گے. وہ کہتا جب تک دل کیا تم بھی اپنا کماؤ میں بھی اپنا کماؤں, مزاج ملا رہیں گے, جب دل نہ کیا تو الگ ہو جائیں گے. کم از کم میرا پیسہ میرے پاس, تیرا پیسہ تیرے پاس. جب آپ ایسے غیر فطری قوانین بناتے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں, پھر بغاوت کرتے ہیں, پھر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ نے جتنے احکام بنائے وہ انسان کی سائیکولوجی, انسان کی مینٹلٹی, انسان کی باڈی کی بناوٹ کو دیکھ کر خدا نے احکام بنائے ہیں. جب آپ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ, میرا بنانے والا خدا ہے, جب خدا نے مجھے بنایا ہے تو خدا کو میرے بدن کا مجھ سے زیادہ پتا ہے. کہ جب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا کہ یا رب ارحم ضعف بدنی, اے خدا میرے ضعیف بدن پر کیا فرما, رحم فرما. پھر کہتے یا من بدأ خلقی و ذکری و تربیتی, اے وہ خدا جس نے میری خلقت کی ابتدا کی. مطلب تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں تیرا کتنا ضعیف بندہ ہوں. تو نے میری ہڈیوں کو بنایا, تو نے میرے گوشت کو بنایا, تو نے میری کھال کو بنایا, تو لہٰذا تجھے پتا ہے کہ میرا بدن کتنا ضعیف ہے. اور جب تو جانتا ہے میرا بدن اتنا ضعیف ہے, اب یہ بتا جب یہ بدن تیرے دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. شب جمعہ دعائے کمیل کے دن بھی ہیں. یہ امیر المؤمنین کیوں فرماتے ہیں انسان اگر میں نے خود کو خود بنایا ہے آپ اپنے اصول خود بناؤ, لیکن اگر یہ مان لیا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے تو لہٰذا قانون بھی کون بنائے گا, اللہ بنائے گا. تو یہ انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے. یہ احکام اسلامی جب تک انسان کو سمجھ نہیں آئیں گے, مسائل دینی, جب تک انسان بابصیر نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.